حدیث ہیں. علامہ اسد سیالوی صاحب کو یہاں پر محنت کرتے ہیں, آپ کے بچوں کے اوپر کوشش کرتے ہیں, اسٹرگل کرتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے نعتیں پڑھ رہے ہیں, تقریریں کر رہے ہیں, تلاوتیں کر رہے ہیں, دین کی محنت ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اس بچوں کی تربیت کے لیے ہم نے کتنی تبدیلی کی, ہم کتنا خوش فہمی کے ساتھ, خوش اسلوبی کے ساتھ بچوں کی قرآن کی تعلیم کے لیے اہتمام کرتے ہیں. اسکول سے بچہ لیٹ ہو جائے تو ہم کہتے ہیں بھائی لیٹ ہو گیا, جلدی چھٹی کیا کریں. قاری صاحب تھوڑا زیادہ پڑھا دیں تو شکایت ہوتی ہے, کبھی تم نے زیادہ کیوں پڑھا دیا. جبکہ محبوب خدا کی آمد کا مقصد ہی کیا ہے؟ قرآن کی آیتوں کی تلاوت. ہم نے اپنی زندگی کا مقصد قرآن کو سمجھنے کا بنانا ہے. میں یہ بنیاد کے ساتھ نہیں تھا. علامہ اسد سیالوی صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی لنگر دیں یا کتابیں تقسیم کریں. میں نے کہا بھائی اگر آپ کی عوام کتاب پڑھنے کا شوق رکھتی ہے تو پھر تو بڑی اچھی بات ہے, کتاب پیش کریں. لیکن اگر گھر جا کے رکھ دینی ہے کتاب, پھر بہتر ہے لنگر ہی پیش کریں. کتاب سے پڑھ کر کوئی بہترین دوست ہو سکتا نہیں. میں گجرات کی سر امیر میں تھا کہ وہاں سینئر پوسٹ افسر تھے, انہیں میرا پتہ چلا کہ جیسے پڑھتے ہیں تو انہوں نے میری دعوت کھانے کے اہتمام. میں گیا تو میں نے ان سے پوچھا کیا مرید ہیں پیر صاحب, آپ نے ضیاء القرآن شریف کو پڑھا ہے؟ کہتے ہیں ہاں میں نے پڑھا ہے. میں نے کہا کتنا آپ نے قرآن کو پڑھا ہے, ضیاء القرآن کو, کون سی سورت کا ترجمہ اور تفسیر آپ نے پڑھی ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی خاص سورت کو لے کر نہیں پڑھتی, بلکہ میں ترتیب سے پڑھتا ہوں. میں نے کہا مکمل ضیاء القرآن کو پڑھا ہے؟ 5 جلدیں ہیں ضیاء القرآن کی. کہتے ہیں مکمل پڑھا. میں نے 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ, یقین کریں کہ میں سن کے دم رہ گیا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے 1-2 مرتبہ نہیں, بلکہ میں نے تفسیر ضیاء القرآن جو 5 جلدیں ہیں, میں نے اس کو 24 مرتبہ پڑھا. کتنی مرتبہ؟ 24 مرتبہ. قرآن کی تفسیر یہ ہے جب علیہم آیاتہ پر عمل, تو صرف پڑھنا نہیں, اس کو سمجھنا ہے. امام حسن مصطفیٰ رحمۃ اللہ کہتا ہے وہ قرآن کھولتے تھے, جب آیت آتی تھی نا یا ایھا الذین آمنوا, امام حسن مصطفیٰ رک جاتے تھے اور رک کر کہتے تھے لبیک لبیک لبیک, باری تعالیٰ میں حاضر ہوں. کیا حکم ہے تیرا؟ حاضر ہوں. ایمان والوں سے خطاب تھا نا. امام حسن مصطفیٰ فرماتے میں حاضر ہوں, تیرا کیا حکم ہے؟ پھر قرآن کو پڑھتے جہاں جہنم کا ذکر ہوتا, قیامت کا ذکر ہوتا, قیامت کے عذاب کا ذکر ہوتا, تو امام حسن مصطفیٰ کی آنکھوں سے چم آنسو گرنا شروع ہو جاتے. آج کتنے لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں؟ کتنے لوگ؟ محبوب خدا نے اپنے صحابہ سے فرمایا, ایک روایت میں محبوب خدا تشریف لائے, حضور کے صحابی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے, وہ ذوق شوق میں ڈوب کر رہے تھے. محبوب خدا پیچھے کھڑے ہو کے خاموشی سے سننے لگے. تو پڑھتے رہے, پھر کسی نے اشارہ کیا کہ حضور بھی سن رہے ہیں. کنکشنوں سے دیکھا نا تو خاموش ہو گئے. تو سرکار نے فرمایا قرآن پڑھو نا. یا رسول اللہ میں قرآن پڑھوں گا؟ فرمایا ہاں. یا رسول اللہ آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے, میں آپ کے سامنے قرآن پڑھوں. سرکار نے کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ فرمایا اے میرے غلام, میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ کوئی قرآن کی تلاوت کرے اور میں آمنہ کا لال اس تلاوت کو سماعت کروں. میں اس بات کو پسند کرتا ہوں. ہمارا ذوق ہے قرآن کی تلاوت کے حوالے سے. اگر ذوق ہوتا, ہمارے پاس جامع مسجد ہے الحمدللہ, میں نے خود تعمیر کی ہے. ایک امام مسجد ہے, ہم نے رمضان کے بعد حفظ کی کلاس لگائی ہے اور باقاعدہ ہم نے فیس رکھی ہے. تو اسکول میں اگر فیس دے سکتے ہیں تو قرآن کی تعلیم پر بھی فیس دینی چاہیے. ہاں وہ ہم نے کمائی کا ذریعہ نہیں بنایا, جو فیس دیتے ہیں ہم قاری صاحب کی خدمت کر دیتے ہیں. پھر الگ طور پر حفظ کے لیے ہم نے قاری صاحب رکھے تاکہ جو امام ہے وہ اپنے کام کریں. اور حفظ والے مدرس جو ہیں ان کی ہم نے 28,000 اس مہینے ہم نے ان کو پے کرنی ہے. یہ ان کا 2.5 مہینے مکمل ہو جائیں گے. ان کو ہم نے اچھی خاصی تنخواہ دی ہے. کس لیے؟
تاکہ ان کو فکر نہ ہو کہ میں نے کھانا کہاں سے، اپنے بچوں کو کہاں سے کھلانا ہے. وہ ریلیکس ہو کر بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں. آج آپ سوچیں آپ نے قرآن کی تعلیم کے لیے کتنا اہتمام کیا. اگر سیاسی صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے یہاں اس کی کلاس کا کام کرنا ہے تو پہلے لگی ہوئی ہے، اس کے لیے ہمیں مدرس کی ضرورت ہے. آپ میں سے حقیقی معنوں میں غلامان مصطفیٰ وہ کہلائیں گے کہ جو حضور کے بیست کا مقصد ہے وہ قرآن کی آیتوں کی تلاوت ہے. وہ یہ دیکھیں کہ یہاں مدرس کی ضرورت ہے، تو اگر ہم اس مدرس کی خدمت کریں گے، اس کی ماہانہ جو ہدیہ ہوگا اس میں اگر اپنی جیب سے پیسہ دیں گے، گویا ہم میلاد کا جو پہلا مقصد ہے اس کو ہم پورا کرنے کے لیے اپنا مالی کردار ادا کر رہے ہیں. اور یہ حضور کے ساتھ وفا ہے. اگر آپ اپنے بچوں کو بھی قرآن کی تعلیم کے لیے نہ بھیجتے ہیں اور نعرے لگائیں غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ غلامی ہو سکتی. اصل غلامی یہ ہے کہ جو مقصد لے کر آئے ہیں اس مقصد